اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ بات سنی تھی جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دیدار خداوندی کی درخواست کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کا جواب نفی میں ملا کہ آپ کے جو قوا ہیں موجودہ یہ ضعیف ہیں، ان ضعیف قوا کے ساتھ دیدار خداوندی ممکن نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 امتیازات بخشے ہیں جو تسلی کے لیے کافی ہیں۔ ایک، آپ کو رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچتا رہتا ہے۔ رسول کا مرتبہ نبی سے ویسے ہی بڑا ہوتا ہے اور آپ تو اولو العزم رسول ہیں۔ دوم، آپ کو دنیا میں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے اللہ سے، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، یہ آپ علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخصوص لقب کلیم اللہ ہے، اور سوم آپ کو جامع مکمل کامل کتاب تورات عطا فرمائی گئی جس میں ہر دینی ضرورت کا تفصیلی بیان ہے، جس کا نمبر قرآن کریم کے بعد ہے۔ لہٰذا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس پر عمل کر کے شکر گزار بندے بنیں۔ اس کا امتیاز جو ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو فرمایا قال یا موسیٰ، ارشاد فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، میں نے آپ کو لوگوں پر امتیاز بخشا ہے برسالاتی، میرے پیغامات، و بکلامی، اور میری ہم کلامی کے ذریعے۔ فخذ ما آتیتک، پس آپ لیں جو میں نے آپ کو عنایت فرمایا ہے، وکن من الشاکرین، اور آپ شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں۔ تورات شریف یہ لکڑی کی تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی۔ اب یہ تختیاں کہاں سے آئی تھیں، کون اٹھا کے لایا تھا، کس نے دی تھی، لکھی کس نے تھی، وہ کلام کس کا تھا؟ تو یہ بات آپ کو جاننی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تنہا نہیں گئے ہوں گے، مہینے بھر کے کھانے کا انتظام بھی ساتھ کر کے گئے ہوں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے خدام بھی ساتھ گئے ہوں گے۔ آپ تختیاں لے کر گئے ہوں گے یا بعد میں خدام سے منگوائی ہوں گی۔ یہ جو بنی اسرائیل میں گوسالہ پرستی شروع ہوئی تھی، یہ گوسالہ پرستی تو آخری مدت میں شروع ہوئی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ اب جب واپس لوٹنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سامری کے سوانگ سے آپ علیہ السلام کو مطلع کیا، اور تورات یہ اللہ کا کلام تو نہیں تھا، یا تو یہ فرشتے کا کلام تھا یا خود موسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا، اللہ کا کلام نہیں تھا، کیونکہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو پھر اس میں تحریف ممکن نہیں تھی۔ اللہ کا کلام صرف قرآن کریم ہے، اس لیے قرآن کریم میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ دوسری کتابیں صرف اللہ کی کتابیں تھیں، کلام نہیں تھے۔ قرآن میں ہر جگہ قرآن کو اللہ کی باقی جو آسمانی کتابیں ان کو اللہ کی کتابیں کہا گیا ہے، اللہ کا کلام کسی جگہ نہیں کہا۔ البتہ سورۃ البقرہ میں
بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، بنی اسرائیل کا ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے پھر اس کو بدل ڈالتا ہے۔ تو اس آیت میں ان 70 آدمیوں کا ذکر ہے جو کوہ طور پر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کا کلام سنا تھا، بعد میں آ کر جب بنی اسرائیل کے سامنے اپنی قوم کے سامنے آئے تو اس کو بدل ڈالا تھا۔ یہ ان کا ذکر ہے، یہ تورات کا ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح کتاب، یہ خط کو بھی کہتے ہیں، اور خط بندہ خود بھی لکھتا ہے، دوسرے سے بھی لکھوا لیتا ہے۔ تو بس کتبنا لہو، اس میں اسناد مجازی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے لکھی تھی یا فرشتوں نے لکھی تھی، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ جیسے سورۃ الانفال میں ارشاد پاک ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اللہ نے پھینکا ہے۔ تو یہ اسناد مجازی ہے، حالانکہ پھینکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا۔ بدر کے میدان میں مٹھی بھر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹی پھینکی تھی، اللہ کے حکم سے پھینکی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ تورات میں ہر قسم کی پند و مواعظت تھی، ہر دینی ضرورت کی تکمیل تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اسے مضبوطی سے لیں، یعنی ان کے سارے احکامات پر، تورات کے سارے احکامات پر عمل کریں، اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ تورات کی بہترین باتوں پر عمل کریں۔ یہ قضیہ قیاساتہا معہا ہے، یعنی ایسی بات ہے جس کی دلیل اس کے ساتھ موجود ہے۔ تورات کے احکام پر عمل کیوں کریں؟ اس لیے کہ وہ بہترین احکام ہیں۔ یہاں تک تورات پر عمل کی ترغیب ہے۔ پھر فرمایا کہ ابھی میں تم کو حد اطاعت سے نکلنے والوں کا انجام، یعنی ان کا جو دوزخ میں انہوں نے جانا ہے اور وہاں جو اس کا انجام ہونا ہے، اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ یہ ترہیب ہے، یعنی ڈراوا ہے۔ تو فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھا من کل شیء موعظۃ، ہر قسم کی نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ فخذها بقوۃ، پس حکم دیا کہ آپ اس کو مضبوطی سے لیں۔ وامر قومک، اور اپنی قوم کو بھی حکم دیں، یاخذوا باحسنها، کہ وہ اس کی بہترین باتوں پر عمل کریں۔ ساریکم دار الفاسقین، ابھی میں تم کو حد اطاعت سے نکل جانے والوں کا، یعنی تورات پر عمل نہ کرنے والوں کا گھر انجام، یعنی دوزخ دکھاؤں گا۔ یعنی موت کے بعد تورات پر عمل نہ کرنے والے کہاں جائیں گے؟ وہ تمہارے سامنے آ جائے گا سب کچھ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب